بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ ہے جو صرف فاعل پر اکتفا کرے اور مفعول بہ کی ضرورت پیش نہ آئے، جیسے قام زید، زید نے قیام کیا یعنی کھڑا ہوا، اس کے عمل کا اثر کسی دوسرے آدمی پر واقع نہیں ہوا ہے۔ اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کا اثر دوسرے پر واقع ہو، ضربت تو زیدن، میں نے زید کو مارا تو میرے مارنے کا اثر دوسرے آدمی زید پر واقع ہوا، تو یہ متعدی ہوا کرتا۔ متعدی میں فعل فاعل سے عبور کر کے مفعول بہ تک پہنچ جایا کرتا، جس پر مارنے کا عمل واقع ہوا، زید وہ مفعول بہ ہے۔ اب فعل لازم کو متعدی بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ فعل لازم کو آپ ثلاثی مجرد سے باب افعال میں لے جائیں۔ کرم زیدون، یعنی زید خود بعزت و بکرامت انسان بنا۔ اکرمت زیدن، یعنی میں نے زید کا اکرام کیا، یعنی زید پر میرا اکرام واقع ہوا، میرے اکرام کا اثر زید پر واقع ہوا، تو یہ متعدی کی مثال ہو جائے گی۔ باب افعال میں اکرم تو باب افعال میں لے گئے، بس باب افعال کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کا کام کیا کرتا ہے۔ اسی طرح باب تفعیل بھی، باب تفعیل وہ ہے جو فعل لازم کو متعدی بنانے کا کام کیا کرتا ہے۔ فرح تو یعنی میں خود خوش ہوا، فرحتہ یعنی میں نے اس کو خوش کیا، تو میرے خوش کرنے کا عمل اس کے اوپر واقع ہے، تو یہ متعدی ہو جائے۔ باب تفعیل نے آ کے فعل لازم کو متعدی بنا دیا ہے۔ تیسری ایک اور چیز بھی جو فعل لازم کو متعدی بناتا ہے وہ با حرف جر ہے، جو فعل لازم کو متعدی بنانے کا کام کرتا ہے۔ جیسے ذہبت، میں خود گیا، میرا عمل کسی اور پر واقع نہیں ہوا، لیکن کہوں ذہبت بہ یعنی میں نے اس کو بھیجا، تو میرے بھیجنے کا اثر اس کے اوپر واقع ہوا۔ ذہبت بہ بحرف جر کے ذریعے سے ہی اس کے اوپر، اس زید کے اوپر بھیجنے کا اثر واقع ہوا ہے، بس یہ ہو جائے گا فعل متعدی بحرف جر کی وجہ سے۔ بس تین چیزیں جو فعل لازم کو متعدی بناتی ہیں۔ فعل لازم وہ جو فاعل پر اکتفا کرے، متعدی وہ جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے۔ اب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے تو بہت مشکل گفتگو، اس لیے کہ وہ گفتگو جو ہے عام طور پر بات کے مراحل میں آتی ہے، لیکن اس جہت سے کہ بات کو سن لینے سے، کان میں پڑنے سے آہستہ آہستہ وہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ شروع میں نہیں سمجھ میں آئے گی وہ بات، لیکن آہستہ سے جب کان میں بات پڑے گی تو آہستہ آہستہ وہ بات سمجھ میں آئے گی، لیکن ہے بہت گہرائی میں، بہت دقت میں، اور سمجھنے کہ اگر ابھی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، اس لیے جو ہے خالی سن لینا اذہان کے آمادہ کرنے کے لیے ضروری ہوا کرتے، اس لیے ابھی اس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے
کہ لازم و متعدی کا معیار کیا ہے، لفظ ہے یا معنی؟ پہلے تو لفظ و معنی کو سمجھیے کہ اب لفظ اور معنی ہوتا کیا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام باپ نے رکھا زید، تو اس بچے کو کہیں گے معنی زید، معنی زید بچہ ہے۔ اور لفظ جو ہے زید، یہ دال، یہ زید کا لفظ کہلایا ہے، اور بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا نام ہے معنی زید۔ اور لفظ میں شرافت پیدا ہوتی ہے معنی کے لحاظ سے، لفظ میں قباحت پیدا ہوتی ہے معنی کے لحاظ سے۔ لفظ حسین، مولا حسین کے معنی کی وجہ سے لفظ میں بھی شرافت حسین پیدا ہو گیا، معنی لفظ میں اثر انداز ہوا کرتا ہے۔ اس طرح لفظ یزید، وہ ملعون، اس کے معنی کی بدبختی کی وجہ سے لفظ یزید بھی بیچارہ خراب ہو گیا ہے، لفظ یزید بھی گندا ہو گیا ہے، نفرت اور قباحت پیدا ہو گئی۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ مسئلہ شرعی بھی پوچھتے ہیں کہ ہم قم نجف جاتے ہیں تو وہاں پر قبریں جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے محمد حسین لکھا ہوتا ہے، محمد علی لکھا ہوتا ہے، ہم قبروں پر سے کیسے عبور کریں؟ ہر جگہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ تو وہ اصل میں محمد علی اپنے کسی رشتہ دار کا نام ہوا کرتا ہے، کہ وہ حقیقی محمد حقیقی علی نہیں ہے۔ اور لفظ میں شرافت پیدا آدمی سے ہے، آدمی میں وہ شرافت نہیں کہ اس کو جو ہم محمد علی کا درجہ دے دیں، اس لیے اس علی اور اس محمد کو کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے اوپر سے گزر جائے۔ بلکہ ان کی قبروں پر ثواب ہوتا ہے، جب کوئی آدمی زیارت کے لیے جاتا ہے تو زیارت کا ثواب ان تک بھی پہنچا کرتا ہے، اس لیے ان کے اوپر سے عبور کرنا ان کی ثواب کا باعث ہو، اس لیے تو وہ قبروں کو وہاں پر دفن کرواتے تاکہ زائروں کے قدم پڑے، اس کے نتیجے ان کو ثواب پہنچے۔ اس لیے وہ بے احترامی میں شمار نہیں ہوتا ہے کہ علی و فاطمہ جو ہے علی حسین کی جو ہم نے بے احترامی کر دی، وہاں پر وہ لفظ میں وہ شرافت ہی نہیں ہے کہ جو ائمہ معصومین میں ہے، وہ تو عام آدمی ہے یعنی، ہاں، اس لیے اس میں سے گزر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کی قبروں کو فائدہ پہنچتا ہے جب زوار وہاں سے گزرتا ہے۔ تو اصل بات یہ کرتے کہ لفظ اور معنی دو الگ الگ چیزیں، معنی ہے نا بچہ، لفظ یا نا زید، لفظ زید۔ اب سوال یہ کہ فعل لازم اور فعل متعدی کا معیار لفظ ہے یا معنی؟ کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا لفظ ہے، کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ معنی ہے، لیکن آغا شیخ رضی جو صاحب کافیہ و شافیہ ہے، جو امام النحو کہلاتے ہیں، بلکہ ہمارے مدرس آغا مدرس افغانی کہا کرتے تھے کہ سیبوئی جو امام النحو کہلاتا ہے اس سے بھی شیخ رضی کا علم زیادہ تھا، لیکن چونکہ وہ شیعہ تھا اس لیے لوگ ان کو رافضی ہونے کے نتیجے میں ان کو اہمیت نہیں دیا کرتے، ورنہ سیبوئی سے زیادہ علم جو ہے شیخ رضی کا علم تھا نحو کے اندر، نحو یعنی عربی گرامر۔ چنانچہ آغا شیخ رضی اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے جن لوگوں نے لفظ کو معیار قرار دیا ان کی دلیلوں کو بھی آغا شیخ رضی نے باطل کر دیا، اور ابھی آئے گی وہ دلیل۔ اور جن لوگوں نے معنی کو معیار قرار دیا، معنی کی دلیل بھی جو ہے اس کو بھی رد قرار دے دیا شیخ رضی نے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دونوں کی دلیلیں باطل ہے،
جو لفظ کو معیار قرار دے ان کی دلیل بھی باطل ہے، اور جو ہے جو معنی کو معیار قرار دے ان کی دلیل بھی باطل ہے۔ پھر ان سے خود سے پوچھا گیا کہ آپ کے اپنا کیا نظریہ ہے کہ لفظ معیار ہے لازم و متعدی کا، یا معنی کیا معیار ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ میں امام النحو ضرور ہوں، لیکن اس مسئلے کو ابھی تک میں حل نہیں کر سکا ہوں، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب امام النحو بھی سمجھ نہیں سکے تو آپ سوچئے کہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جا رہا تو اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں شروع میں سن لیا جائے، بعد میں آہستہ آہستہ ذہن میں بات آئے گی۔ اس کا حل ہمارے استاد نے پیش کیا تھا، وہ حل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امام النحو نے نہیں پیش کیا، لیکن وہ ہمارے استاد نے جو حل پیش کیا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا یہ کہ لفظ معیار ہو تو وہ باطل ہے، معنی معیار ہو تو وہ باطل ہے۔ پہلے جو ہے معنی کی جہت سے سمجھیے، ذہبت یعنی میں خود گیا، ذہبت بزید یعنی میں نے اس کو بھیجا، یعنی میرے بھیجنے کا اثر اس کے اوپر واقع ہوا۔ یہ جو معنی کر رہے معنی کو معیار قرار دیا لازم و متعدی ہونے کا، لفظ کو معیار نہیں قرار دیا، معنی کو معیار قرار دیا متعدی ہونے کا۔ تو کہتے ہیں کہ معنی کو اگر معیار قرار دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معنی ایک جیسے ہیں بالکل، اس کے باوجود ایک معنی لازم ہے، ایک معنی متعدی ہے۔ مررتو وجاوزتو، مررتو کا مطلب بھی گزرنا ہے اور جاوزتو کا معنی بھی گزرنا ہے، دونوں معنی ایک جیسا ہے، لیکن اس کے باوجود مررتو فعل لازم ہے اور جاوزتو فعل متعدی ہے۔ اگر معنی معیار تھا تو پھر یہ ایک ہی جیسا معنی ہونے کے باوجود جو ہے ایک لازم ہو گیا ایک متعدی کیوں ہو گیا نہیں؟ بس پتہ چلا معنی معیار نہیں ہے۔ اگر معنی معیار ہوتا تو اس کے نتیجے میں ایک جیسا معنی ہونے کے باوجود ایک لازم ہے ایک متعدی ہے۔ مرر تو لازم ہے، جاوز تو متعدی ہے۔ کسی طرح کا لفظ معیار ہے تو ہم کہیں گے اگر لفظ معیار ہے تو ایک ہی لفظ ہے، لیکن ایک ہی لفظ کبھی لازم کے معنی میں آتا ہے کبھی متعدی کے معنی میں آتا ہے۔ بس اگر لفظ معیار ہے تو ایک ہی لفظ کبھی لازم کیوں استعمال ہوتا ہے کبھی متعدی کیوں استعمال ہوتا ہے، جبکہ لفظ ایک ہی ہے نہیں۔ جیسے اکتسبتو، اکتسبتو کا مطلب میں نے کمایا، اور اکتسبتو کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں نے اس چیز کو کمایا، پھر متعدی کا معنی بھی آیا ہے، لازم کا معنی بھی آتا ہے، متعدی کا معنی بھی آتا ہے۔ فعل لازم و متعدی اگر لفظ معیار ہے تو لفظ ایک ہی ہے، لیکن ایک لفظ جو ہے کبھی لازم کے معنی میں آتا ہے کبھی متعدی کے معنی میں آتا ہے۔ تو آخر کیا چیز معیار ہے لازم و متعدی بننے کا؟ اس لیے آج شیخ رضی کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ لفظ معیار ہے متعدی بننے کا، لازم و متعدی کا، یا معنی معیار ہے، اور دونوں نظریات کو رد کرتے، دونوں کی دلیلوں کو آج شیخ رضی رد کر دیتے۔ یہاں تک تو آج شیخ رضی کا نظریہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے اب استاد نے جو اس کا رائے حل پیش کیا وہ حل جو ہے سب سے مشکل ہے، اس لیے یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اور وہ حل یہ ہے
کہ نہ لفظ معیار ہے نہ معنی بلکہ جامع معیار ہے. جامع کا مطلب یہ کہ ان دو میں سے کوئی بھی ایک چیز آ جائے. کبھی لفظ معیار ہوتا کبھی معنی معیار ہوا کرتا, اس کو کہتے ہیں جامع. ابھی فی الحال جامع کو سمجھنے کے لیے یہی سمجھیں کہ کبھی لفظ معیار ہوتا کبھی معنی ہے. جامع یعنی کوئی چیز جامع میں ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جس کے اندر جو ہے کبھی لفظ معیار بنتا ہے کبھی معنی معیار بنتا ہے. بس اس لیے کوئی ایک چیز معین نہیں ہے بلکہ کوئی جامع چیز ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان اس جامع میں ایسی کمال کی بات ہے کہ جو لفظ کو بھی شامل ہے معنی کو بھی شامل ہے. احد الامرین یعنی دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی, اس کو کہتے ہیں جامع. ابھی جامع کو سمجھنے کے لیے ابھی اتنی ہی بات کافی ہے. آہستہ آہستہ بات آپ ذہن نشین فرمائیں. تو آج کا درس تھا تو بہت چھوٹا لیکن بڑی گہرائی اس کے اندر موجود ہے. ویسے تو سارے درسوں کے اندر آہستہ آہستہ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی گہرائی موجود ہے. ابھی تو سرسری ہم گزر جاتے ہیں. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. فصل مطلب آگے کے مطلب سے جدا ہو کے دوسرا مطلب فرما رہے ہیں. مجموعہ افعال بر دو نوع بود. افعال کے مجموعہ دو قسموں پر مشتمل ہے, لازم و متعدی. لازم فعل لازم و فعل متعدی. لازم آنست کہ فعل از فاعل تجاوز نہ کند و بمفعول به نہ رسد. لازم وہ ہے کہ جو فعل اپنے فاعل سے عبور نہ کرے, فاعل پر اکتفا کرے, اور بمفعول به نہ رسد اور مفعول به تک اس کی رسائی نہ ہو. چون ذهب زید, زید خود گیا, اس میں جانے کا عمل کسی اور پر اثر انداز نہیں ہے, خود گیا بس. تو زید فعل, زیدن فاعل, فاعل جو ہے اسی پر اکتفا کیا, فاعل پر سے تجاوز نہیں کیا اور مفعول به تک رسائی نہیں ہوئی. وقعد عمر, عمر بیٹھا, بیٹھنے کا عمل خود اس نے انجام دیا, کسی اور سے اس کا تعلق نہیں, اور فاعل پر اکتفا کیا, مفعول به تک رسائی نہیں ہوئی. وہ متعدی ہونا کہ فعل از فاعل تجاوز کرنا. متعدی وہ ہے کہ فعل فاعل سے عبور کر کے مفعول به برسد اور مفعول به تک پہنچ جائے. کیوں ضرب زید امرا, مارا زید نے عمر کو, تو مارنے کا اثر زید کا عمر تک پہنچ گیا ہے. ولازم را بحمزہ باب افعال و تضعیف عین باب تفعیل و با حرف جر متعدی سازن. تین چیزوں کے ذریعے سے فعل لازم کو متعدی بنایا جا سکتا ہے, باب افعال کے ذریعے سے, باب تفعیل کے ذریعے سے, با حرف جر کے ذریعے سے. لازم را بحمزہ باب افعال, لازم کو باب افعال کے حمزہ کو زیادہ کرنے کی وجہ سے, و تضعیف عین باب تفعیل, تضعیف یعنی ڈبل کر دینا, عین الفعل باب تفعیل کو ڈبل کر سر رفع کر دیں. صرفہ کی جب سر رفع کر دیں گے تو باب تفعیل بن جائے. اور با حرف جر, اور حرف جر با کے ذریعے سے بھی فعل لازم کو متعدی سازن, متعدی بناتے ہیں. چون اذهب تو زیدن, ذهب زیدن کو زید خود گیا, اذهب تو زیدن یعنی میں نے زید کو بھیجا, یعنی میرے بھیجنے کا اثر اس زید پر نکلا کہ زید گیا. مثلا وفرحته, فرح زیدن یعنی زید خود خوش ہوا, فرحته یعنی میں نے اس زید کو خوش کیا, میرے خوش کرنے کا اثر جو اس پر ظاہر ہوا. ذهبت به میں نے اس کو بھیجا, ذهبت مطلب میں خود گیا, بار فجر آ گیا اس کے جیسے متعدی میں ذهبت بزیدن, مثلا به کی جب بزیدن کہ میں نے زید کو بھیجا, یعنی میرے بھیجنے کا اثر اس زید پر ظاہر ہوا کہ میں نے اس زید کو بھیجا, زید گیا نہیں. تو بار فجر کے ذریعے سے اس ذهبتو کو متعدی کیا گیا ہے. فصل بدان کے فعل بر دو نوع بود,
جان لیں کہ فعل کی دو قسمیں، فعل معلوم و مجہول۔ معلوم وہ ہے کہ جس کا فاعل معلوم ہو، مجہول وہ ہے کہ جس کا فاعل مجہول ہو، یعنی فاعل معلوم نہ ہو۔ ضرب زید، زید کو مارا گیا، لیکن کس نے مارا وہ پتہ نہیں ہے، مارنے والا پتہ نہیں، جس کو مارا گیا وہ پتہ ہے۔ ہاں معلوم ہونا کہ از برائے فاعل بنا کنا، معلوم وہ ہے کہ جو فاعل کے لیے بنایا جاتا ہے، چون نصر زید، زید نے مدد کی۔ اور مجہول ہونا کہ از برائے مفعول بنا کنا، اور مجہول وہ ہے کہ جو مفعول کے لیے بنایا جائے، یعنی مفعول بہی اس میں ہوگا، زید کو مارا گیا لیکن کس نے مارا وہ پتہ نہیں ہے۔ چون نصر زید، زید کی مدد کی گئی لیکن کس نے مدد کی وہ اس میں ذکر نہیں ہے۔ کچھ مسئلہ ہے تو کسی فاعل کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ بچوں فعل را از برائے فاعل بنا کنن در ماضی ثلاثی مجرد فاعل فعل و لام الفعل را بفتح کنن، اور جب فعل کو فاعل کے لیے بنایا جائے تو ماضی ثلاثی مجرد میں فاعل فعل کو لام الفعل کو فتح کے ساتھ لے کر آئیں گے، چون نصرہ، نون بھی فتح اور رے بھی فتح، دونوں نون اور رے فتح کے ساتھ ہے۔ نصرہ نصرہ نصرتا آخر، ضربا ضربا ضربو، زواد بھی فتح ہے، بے بھی فتح ہے، رے کی بات نہیں کریں، عین الفعل کی بات نہیں، فاعل فعل اور لام الفعل جو ہے فتح ہوگا۔ علما، علما بھی عین فتح ہے، میم فتح ہے، لام جو درمیان میں وہ فتح نہیں ہے۔ حاسبہ میں بھی ہے فتح ہے، بے فتح ہے، یعنی فاعل فعل اور لام الفعل فتح ہے، یہ اصل میں یار حاسبہ، علما علما علمو، حاسبہ حاسبہ حاسبو تاخر، ومنع منع منعو تاخر، شرفا شرفا شرفو تاخر۔ اس میں دیکھا فاعل فعل اور لام الفعل فتح ہوگا، عین الفعل کا تذکرہ نہیں ہے۔ بچوں فعل را از برائے مفعول بنا کنا، اور جب فعل کو مفعول کے لیے بنایا جاتا ہے در ماضی ثلاثی مجرد، جب فعل ثلاثی مجرد ماضی کے اندر مجہول کو بنائیں گے، فتح فاعل فعل را بدل بضمہ کنا، فاعل فعل کے ضمے کو ضمے میں، فاعل فعل کے فتح کو تبدیل بضمہ کریں گے۔ و عین الفعل را کسرہ دہن، اور عین الفعل کو کسرہ دیں گے، چو نوسیرا، نصارہ تھا ہو جائے گا نوسیرا، نون کو ضمہ، سواد کو زیر دیا گیا، نوسیرا نوسیرا نوسیرو تاخر۔ وبر ان قیاس بہت باقی ابواب پنجگانہ، اسی قانون پر چلے گا باقی 5 باب ثلاثی مجرد کے، چوں ضربا ضربا ضربو تاخر، و علما علما علمو تاخر، و منع منع منعو تاخر، و حسبا حسبا حسبو تاخر، و شرفا شرفا شرفو تاخر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔